بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی ہوٹل پر برتن دھو کر ساری رات مزدوری کرتا تاکہ ہم 3 بہنوں کی شادی کر سکے۔ ایک روز ہوٹل پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی اور میرا بھائی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بھائی کی موت کے بعد کسی نے ہم یتیموں کی خبر نہ لی تو مجبوراً میں رات کو غلط کام کے لیے گھر سے نکلی تاکہ اپنی اندھی ماں اور بہنوں کا پیٹ بھر سکوں، مگر میرے پاس جو گاڑی آ کر رکی اس میں سے اترنے والا شخص کو دیکھ کر میں چلا اٹھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میں نے اپنے بھائی کو جلدی تیار ہو کر کام کے لیے جاتے دیکھا تو آنکھیں مسلتے ہوئے اس سے پوچھی بیٹھی کہ کیا بات ہے، تم تو 10 بجے سے پہلے نہیں جاتے، آج جلدی کیوں جا رہے ہو؟ وہ مسکرا کر میری طرف مڑ آیا اور کہنے لگا، باجی جان آج ہوٹل میں بہت زیادہ کام ہے، ایک بڑی سی دعوت رکھی گئی ہے، اس لیے ہمیں جلدی بلایا ہے۔ آج ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمیں بھی کھانا ملے گا، کہا گیا ہے کہ جو کھانا بچے گا وہ مزدوروں کو دے دیا جائے گا۔ میں ویسے بھی سارے ہوٹل کے برتن دھوتا ہوں، اس لیے مجھے بھی سیٹ نے کہا ہے کہ تم بھی دیر تک ٹھہرنا، آج کافی لوگوں کی دعوت ہوٹل میں منعقد کی گئی ہے، اس لیے تمہیں بھی کھانا دیا جائے گا۔ باجی جان آج کافی عرصے بعد ہم بہت اچھے کھانا گھر میں کھائیں گے، آج ہماری عید ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور اس کی یہ بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ جلدی امی اور بہنوں کے بتانے کے لیے چلی گئی کہ آج گھر میں کھانا نہیں پکے گا، یعنی سودا صلح لانے کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، ورنہ روز کی یہی پریشانی ہوتی تھی کہ کیا پکائیں گے۔ صرف بھائی ہی کمانے والا تھا اور کھانے والے 4 جنے تھے، ہم 3 بہن بھائی اور ہمیں اندھی ماں، لیکن بھائی بہت محنت کرتا تھا، ہم سب سے بڑا تھا، ہمیں پھر بھی باجی جان کہہ کر پکارتا تھا، ہمیں بھی اس سے بہت محبت تھی۔ اور جب میں نے اس کی یہ بات سنی کہ آج اسے کھانا ملے گا تو کافی عرصے بعد میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ کھل گئی تھی، ورنہ ہم سب کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا اور کبھی کبھی تو فاقے بھی ہو جاتے تھے، بھوکے پیٹ سونا پڑتا تھا۔ اس نے خبر ہی ایسی سنائی تھی کہ میں دل جمی سے پورا گھر صاف کرنے لگی۔ دوپہر تک میرا سارا کام ہو گیا تو میں ٹہلنے لگی کہ کب میرا بھائی آئے گا، حالانکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ شام کو اس کی جلدی چھٹی ہو جائے گی، اس لیے وہ آ جائے گا اور پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اتنا کھانا لائے گا کہ 3 دن آرام سے نکل جائیں گے۔ خوشی کے مارے ہمیں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، امی بھائی کب آئے گا؟ آج تو بھوک کے نہ ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کافی عرصے سے کھانا نہیں کھایا۔ میری ماں نبینہ تھی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا اس کی زندگی کے لیے دعا کیا کرو، وہ تو ہماری زندگی میں، ورنہ تمہارے بابا جب سے گئے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ بہت جلد میرا سمجھدار بچہ بن گیا اور ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کب کے ٹوٹ کر بکھر چکے ہوتے۔ امی کی بات سن کر میں نے بھی ان کی تائید کی، واقعی میں بھائی بہت زیادہ فرمانبردار اور اطاعت گزار ثابت ہوا تھا۔ ابو کی ساری خصلتیں اس میں آئی تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک ہنستا کھلتا گھرانہ تھا، لیکن ابو کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ خیر امی کی یہ بات سن کر میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی اور بار بار گھڑی کی طرف نظر دوڑاتی۔ جیسے ہی شام کے 4 بجے تو دروازہ زور سے بجنے لگا، نہ جانے کیوں، لیکن اس طرح کی دستک سننے کی میں عادی نہیں تھی۔ بس ایک بار پہلے زندگی میں جب 10 سال کی تھی تب یہ دستک سنی تھی اور پتہ چلا تھا کہ ابو گزر گئے ہیں، اور آج پھر ایسے ہی دستک ہوئی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہ آیا، بس گھبرا گئی اور چھوٹی بہن سے کہا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، حالانکہ بھائی کے آنے کا انتظار سب سے پہلے مجھے ہی تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا، اس کے بعد میں تھی اور میری 2 چھوٹی اور بہنیں تھیں۔ ہماری نابینا والدہ ہمارے ساتھ تھی۔ چھوٹی بہن نے پہلے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی، بچوں آپ تو صبح سے بھائی کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن اب اسے دروازہ کھولنے کی کیوں نہیں جا رہی؟ میں اس سے کیا بتاتی کہ میرا دل زور سے دھڑک رہا ہے اور کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم باتیں نہ بناؤ، جلدی سے دروازہ کھولو، شاید وہ کھڑے تھک گیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سامان ہوگا، وزن ہوگا،
درد ہو رہا ہوگا، میں نہ جانے اور بھی کچھ کہتی رہتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چھوٹی بہن گھبرائی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، بچو ایک بچہ آیا ہے، کہہ رہا اپنی بڑی بہن کو بلاؤ، باجی جان سے بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تھلوں سے زمین نکل گئی اور میرے پاؤں کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں جو سوچ دوڑ رہی تھی کہیں وہ حقیقت نہ بن جائے۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے پر گئی اور اس بچے سے پوچھنے لگی، میرے بھائی کہاں ہے؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ جلدی آئے گا، ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، اور وہ کہاں رہ گیا؟ تب اس بچے نے مجھے کہا، باجی جان آپ کو ہوٹل کے سیٹھ بلا رہے ہیں، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میری بہنیں اور امی آ گئی اور جو خبر انہیں سنائی تھی تو ہمارے پورے گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گھر کا واحد سارا ایسے کیسے چلا گیا۔ صبح تو وہ بہت خوش تھا، اسے اس بات کی اتنی خوشی تھی کہ آج وہ اپنی بہنوں کو اچھا کھانا کھلا سکے۔ صبح سویرے وہ جلدی چلا گیا، جلدی جائے گا تو جلدی واپس آئے گا، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کی خوشی ادھوری رہ جائے گی، اور واپس کیا آئے گا؟ واپس تو اس کی لاش آئے گی۔ وہ گیا تو 2 پیروں پر چل کر تھا، لیکن واپس آیا تو 4 کندھوں پر آیا تھا۔ میری ہچکی بند گئی تھی۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ میرے بھائی کو ایسا کیا ہوا؟ یہ پوچھتے ہوئے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور میں بے حد رو رہی تھی۔ میری نابینا والدہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا درد ملے گا کہ پہلے بابا چھوڑ کر چلے گئے اور پھر ہمارے جوان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائے گا۔ رو رو کر ہمارا برا حال ہو گیا تھا۔ اس بچے نے ہمیں بتایا کہ باجی جان دعوت میں کچھ گنڈے گھس آئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے تلخ کلامی پر فائرنگ کر دی۔ آپ کا بھائی وہیں سب کو کھانا پیش کر رہا تھا، فائرنگ کی زد میں آ گیا، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گولی اس کے دل میں لگی اور اس کا دل موقع پر ہی پھٹ گیا۔ وہ جان بار نہ ہو سکا۔ ہاسپٹل لے جائے لیکن اس کا سانس نے بہت کوشش کی کہ اسے ہاسپٹل لے جایا جائے، لیکن اس کا سانس ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اب ہمارے حالات ایک بار پھر ویسے ہو گئے جیسے بابا کی وفات کے بعد ہو گئے تھے۔ امی کو تو جیسے ہی کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ اب گھر کا سارا دار و مدار میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میرے بھائی کی وفات کے وقت پڑوسیوں نے خیال کیا اور اس کی میت کا کھانا اکٹھے ملا کر دیا تھا، لیکن آخر کب تک وہ لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے؟ وفات کو 10 دن ہو گئے تھے اور پچھلے 2 دنوں سے ہم ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کسی کو کھانے کا ہوش بھی نہ تھا۔ لیکن انسان کی زندگی کی ضروریات اس کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں، کسی کے جانے سے رکتی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری 2 بہنیں اور امی بھوک سے بے حال ہو رہی تھی اور مجھ سے ان کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی، یہاں تک کہ ساری رات میں سوچتی رہی میں ایسا کیا کام کروں۔ پڑھائی لکھائی میں میری کچھ تھی نہیں۔ ساری رات میں سوچتی رہی ایسا کیا کام کروں، پڑھائی لکھائی میں میری کچھ تھی نہیں اور کوئی ہنر بھی نہ سیکھا تھا۔ بابا کی وفات جب میں چھوٹی تھی تب ہی ہو گئی تھی، اس لیے امی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اب بہت افسوس ہو رہا تھا، شاید کچھ پڑھ لکھ لیتی یا ہنر کوئی ہاتھ میں ہوتا تو سلائی کڑھائی ہی گھر میں کر لیتی۔ دن رات انہیں انہی سوچوں میں مگن رہتی اور گھر میں پڑے پڑے ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، لگتا تھا کہ زندگی جیسے ختم ہو گئی ہے یا ایک جگہ رک سی گئی ہے۔ بھائی تھا تو امید تھی کہ زندگی میں کچھ بہتری آئے گی اور ہم اکثر ایک ساتھ بیٹھ کر یہی بات کیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتا، باجی جان تم دیکھنا میں جتنی محنت کر رہا ہوں نا، ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ ہم آرام کر رہے ہوں گے اور ہمارے گھر میں نوکر چوکر پھر رہے ہوں گے۔ اتنا کماؤں گا کہ تم لوگوں کی بھی اچھی جگہ شادی کر دوں گا اور پھر خود کا گھر بھی بساؤں گا۔ اس کی سوچ بہت اچھی تھی، میں اب اسے اکثر یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ وہ کہتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی موجود ہے، نہ اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ باہر نکل کر کام کرنے کی اس کی یاد آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور امی کو تو جیسے ہی ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چھوٹی بہنیں مجھے روتا دیکھتی تو کہتی، بس کرو، جاؤ، آپ کتنا روگی، جانے والا تو چلا گیا، واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہے۔
میں ان کی طرف دیکھ کر کہتی واقعی ہی میں اب ہم بہنوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، لیکن میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے اس بارے میں بہت زیادہ خیال آتا ہے۔ لوگ فکر مت کرو، ہمارے حالات ضرور بدلیں گے اور میں بھائی کی جگہ محنت اور مشقت کر کے کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ میں گھر کے باہر صحن میں بیٹھی اسی سوچ میں مگن تھی کہ اب مجھے ایسے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا دھندا پانی چلتا رہے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے۔ بھائی جب تھا تب خوشحالی نہیں تھی، لیکن ایک سکون تھا، اب سکون بھی مفقود ہو گیا۔ خوشحالی تو پہلے ہی ہمارے گھر سے روٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ سوچ سے تب باہر آئی جب اچانک سے گھر کے اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ بھاگ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اماں دونوں چھوٹی بہنوں کا گلا دبا رہی ہے، بلند آواز سے روتی چلی جا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں ہم لوگوں کا خاتمہ ہی کر دیتی ہوں، پھر خود کو بھی مار دیتی ہوں تو ہماری یہ برے دن اور غربت بھی خود اپنے آپ ہی مر جائے گی۔ اللہ نے میری آنکھیں بھی مجھ سے چھین لی ہیں، جو میں کچھ ہاتھ پیر ہلا کر ہی اپنے لیے اور تمہارے لیے کر سکوں۔ شاید تم لوگوں کو پیدا کرنا ہی میرا بہت بڑا جرم بن گیا۔ ان کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے سب سے پہلے جا کر اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو چھڑایا اور امی کو جھنجھوڑ کر ہوش دلانے لگی کہ امی کیا کر رہی ہیں، کچھ تو احساس کریں، چھوٹی بہنیں ہیں، اب کیا خودکشی کریں گی اور انہیں قتل کر کے اللہ کے آگے کیا جواب دے گی۔ تب میری ماں اس دن اتنا روئی تھی کہ اسے دیکھ کر ہم بھی کافی دیر تک روتے رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر کہا کہ سب کچھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اب سب کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ انہیں وہیں چھوڑ کر میں اپنی پڑوسن نائلہ کے پاس آ گئی، جو اس وقت میک اپ کر کے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی دیکھا میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں جو کام بتا رہی ہوں وہ سب سے آسان ہے، اس میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں لگتی، پیسے بھی ملتے ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ آج میرے ساتھ چلو گی کیا؟ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی مجھے کچھ بھی نہیں پتہ میں کیا کروں گی، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے اپنی نبینہ ماں اور چھوٹی بہنوں کا پیٹ بھرنا ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتی۔ حلال یا حرام کسی چیز کی کوئی تمیز اب مجھ میں نہیں رہی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور جو تم کہو گی وہ کروں گی۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اپنا حلیہ صحیح کر کے آؤ، میرے پاس ایک لباس پڑا ہے وہ پہنو، تم پر بہت جچے گا، دیکھنا تمہاری خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ تمہاری طرف لپکیں گے اور پیسے بھی خوب ملیں گے، پہلے ہی دن تم دھوم مچا دو گی۔ نیلا نے اپنے لپسٹک تیز کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تو میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر آ کر میں دیوار کا سہارا لے کر دل ہی دل میں خون کے آنسو روتی رہی کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں غلط راہوں پر چل پڑوں گی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ پڑھائی تھی نہیں، ہنر تھا کہ جس کی بنا پر میں اپنے بال بوتے پر کچھ کر سکوں۔ اب مجھے نیلا کے کہنے پر ہی عمل کرنا تھا۔ میں نے جلدی جلدی منہ دھویا، کپڑے بدلے اور اس کے پاس آ کر اس کا دیا ہوا لباس پہنا، بڑی سی چادر لی اور اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس میں تمہیں اپنی ادائیں دکھاتی ہوں۔ سمجھایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس میں تمہیں ایسے علاقے میں لے جاؤں گی جہاں شام ہوتے ہی تمہیں اپنی ادائیں دکھانی ہیں، فل میک اپ کر کے سڑک پر کھڑے ہو جانا ہے، دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی گاہک تو ضرور ہی مل جائے گا۔ میں اس کی طرح بونکوں کی طرح دیکھنے لگی، کیا یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ تو مجھے وہی کچھ کہہ رہی ہے جو کچھ میں نے اس سے کرنے کی حامی بھری ہے۔ میرے آنکھوں میں بار بار آنسو آتے، جیسے میں اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کر لیتی اور اللہ سے دعا کرتی اللہ تو میرے لیے کوئی راستہ بنا دے، میں ان راہوں پر نہیں چلنا چاہتی ہوں، نہ تیری گناہگار ہونا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی کو مجھ پر بڑا مان تھا۔ باجی جان کہا کرتا تھا راستے میں ہر قدم پر اس کی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی تھی اور مجھے احساس ہوتا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر میری نبینہ ماں اور چھوٹی بہنیں بھی میرے سامنے آ جاتی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی، ہمارے دن اچھے ہو جائیں گے۔ اب ان سے کیے ہوئے وعدے سے کیسے پھر سکتی تھی؟ نیلا مجھے بار بار حوصلہ دے رہی تھی کہ شروع میں انسان کو ڈر لگتا ہے لیکن پھر عادت ہو جاتی ہے، تمہیں پھر
تمہیں بھی اپنی عادت بنانی پڑے گی، دل کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے حالات کو سدھارنا چاہتی ہیں تو ہمارے گھر میں بھی تمہاری طرح فاقے ہوتے تھے، پھر ہمیں یہ سب سے آسان طریقہ لگا۔ اب دیکھو ہم روپوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ سارے جوڑے میں نے اس لیے ہیں تاکہ اور زیادہ پیسے کما سکوں۔ تم لوگ بہت پیاری ہو، دیکھنا تمہارے پاس بھی روپے پیسے کی ریل ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوتا، لیکن اگلے ہی لمحہ میرا دل ڈوبنے لگتا کہ کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور اب کرنے جا رہی ہوں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ غلط کر رہی ہوں اور اپنی ماں کا اعتماد توڑ رہی ہوں، اپنے بہنوں کو غلط سبق دے رہی ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں مجبوریاں مجھ پر ہنس کر کہتی دیکھتی کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اب عمل کرنے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ رہی ہوں۔ ان تمام سوچوں سے تنگ آ کر میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور نیلا کے بتائے گئے راستے پر کھڑی ہوگی۔ اس نے مجھے کہا، دیکھنا یہاں تمہیں کامیابی ملے گی اور پہلا دن تمہارا بہت اچھا جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے خود کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی، لیکن میں کیا کرتی، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور سب سے آسان راستہ میرے لیے یہی تھا، اس لیے میں نے اس کو چنا تھا۔ اور وہاں کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی کسی سے میرا سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک دو گاڑیوں نے مجھے دیکھ کر روکنے کی کوشش کی تو میں خود ہی ڈر کر آگے بڑھ گئی اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ میں پیشہ وار نہیں ہوں، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں پہلی بار قدم رکھ رہی ہوں، اس لیے ڈر رہی ہوں اور ڈر کے مارے دور بھاگ رہی ہوں۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی اور میں تھک کر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہاں سے وہاں چکر کاٹ سکوں۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نیلا کے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک بار پھر سے ساری سوچیں مجھ پر شدت سے حملہ آور ہوئی اور میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا کہ ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے آئی۔ میں اسے دیکھ نہ سکی اس سے پہلے کہ میں گرتی، اس گاڑی نے بریک مار دی اور میں نے اپنے دل کو تھام لیا کہ ابھی میری ذرا سی بے احتیاطی سے میری موت ہو جاتی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے ایک موقع دیا اور میں گناہ سے بچ گئی۔ اس گاڑی کے رکتے ہی میں فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی مجھے پیشہ ور سمجھ کر گاڑی روک بیٹھا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھتے بغیر ہی دوڑنا شروع کیا، لیکن یہ کیا مجھے گاڑی کے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں محسوس ہونے لگا، یعنی گاڑی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ تھک ہار کے میں وہیں بیٹھ کر پنے لگی اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دروازہ کھولا اور اس میں سے نکلنے والی شخصیت دیکھ کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بلکہ ایک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامنے نظر آنے والی شخصیت کو اور نہیں بلکہ میرا بھائی سعد کے بچپن کے دوست عزیز بھائی تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے فوراً سے اپنا آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، سمیرہ باجی جان، آپ کو کب سے آوازیں دے رہا ہوں، آپ یہاں سے وہاں دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ پھر رک کر اس نے میرے چہرے کو دیکھا جہاں بے تحاشا میک اپ نیلا نے تھوپ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کہیں کسی شادی میں جا رہی ہو کیا اور راستہ بھٹک گئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، راستہ بھٹک گئی تھی لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ بھٹکے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ میری بات پر اس نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، سعد کہاں ہے؟ آج کل نظر ہی نہیں آ رہا، ہوٹل بھی گیا تھا تو دکھائی نہیں، کافی دیر کھڑا رہ کر واپس آ گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ جب بھی میری گاڑی کو دیکھ کر میرے پاس آتا تو کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا، لیکن اس بار وہ مجھے نظر نہیں آیا اور اندر جانے کے لیے میرے قدم ہی نہیں گئے۔ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ یہ بات سنتے ہی میرے آنسو پھر سے بہنے لگے تو اس نے مجھ سے خوف زدہ نگاہوں سے پوچھا، کیا ہوا باجی جان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں نے اٹکتے ہوئے اسے بتایا، سعد کب کا اس دنیا سے گزر چکا ہے، اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے جگری یار اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اسے کتنا کہتا تھا کہ تو اس ہوٹل میں کیوں
کھپ رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے کاروبار کھولا تھا تو کافی برکت ہو گئی۔ اب اسی کاروبار کی بدولت میرے پاس گاڑی اور گھر ہے، تو میرے پاس آ کر نوکری کر۔ تب اس نے معذرت کر لی اور کہنے لگا میں اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کے کندھے پر چڑھ کر کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تم میری بات کا برا مت ماننا، لیکن میرے عزم بہت بلند ہیں۔ مجھے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہے اور انہیں ثابت قدم رکھنا ہے۔ ان کا بھائی ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے رونے میں روانگی آ گئی اور میں نے عزیز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اماں نبینی ہے، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، گوار ہوں۔ زندگی نے وہاں آ کر تماچا مارا ہے جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عزیز سعد کا بچپن کا دوست تھا اور ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، بڑا ہو گیا تو گھر آنا تو بند کر دیا، لیکن سعد سے دوستی برقرار تھی۔ عزیز نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا باجی جان کیوں فکر کرتی ہیں؟ سعد چلا گیا ہے لیکن عزیز تو زندہ ہے نا، وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس اب مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اور مایوس ہو کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ شاید وہ میرے حلیے سے سمجھ گیا تھا میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سے کہنے لگی مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یہ شاید میری مدد کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا واقعی ہی میں آپ کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ میں اس راستے سے کبھی بھی نہ گزرتا۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس راستے سے جاؤں گا، شاید کسی سے ملاقات ہونے والی ہے، اور دیکھیں اللہ نے آپ سے ملاقات کروا دی۔ اصل میں میرے پاس آپ کے لیے ایک امانت موجود ہے۔ سعد کو جب پتہ چلا والد صاحب نے کپڑے کا جو کاروبار کھولا اس میں کافی برکت ہوئی اور رزق میں فراوانی ہوئی ہے، تو اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے تیسرا حصہ مجھے میرے کاروبار میں لگانے کے لیے دے گا۔ ہر مہینے وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ پچھلے 1 سال میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا تو چند مہینے پہلے مجھے ملک سے باہر جانا پڑا، اس لیے میں اس کی خبر گیری نہ کر سکا۔ اصل میں میرے لیے آپ کے پاس ایک خوشخبری ہے۔ سعد کے ہر مہینے کی دی گئی معمولی سی رقم میں نے جمع کر کے کاروبار میں لگا دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سعد کی شاید نیک نیتی تھی، اس لیے اس کا کاروبار میں کافی برکت ہوئی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کاروبار کو اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا جائے۔ ہر مہینے کا منافع آپ کو دیا جائے گا اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں بذات خود اس کاروبار کو دیکھوں گا۔ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا ہے، بس میری کوتاہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہ سکا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ زندہ ہے، اس لیے اسے ہی خوشخبری دوں گا۔ جو پچھلے 1 سال سے اس نے جو سرمایہ کی رقم مجھے اپنی تنخواہ میں سے پیٹ کاٹ کر فراہم کی تھی اس کا پھل اسے ملنے والا ہے، اور آپ دیکھیں اس کا پھل تو آپ لوگ ضرور کھائیں گے، لیکن پھل کھاتے ہوئے آپ کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے میری آنکھیں گیلی ہوئی، لیکن سعد کا ذکر ہی ایسا ذکر تھا جس پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ عزیز نے مجھے کہا کہ باجی جان آپ میری گاڑی میں آ جائیں، آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے پاس موجود ٹیشو سے اپنا سارا میک اپ صاف کیا، عزیز سے پانی لے کر اپنا منہ دھویا اور اچھی طرح چادر لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ گھر جا کر سجدے میں گر گئی اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگی، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں غلط راہ پر چلنے والی تھی لیکن تو نے مجھے بچا لیا ہے، بے شک تو ہی بچانے والا ہے، پس مجھے آگے بھی ثابت قدم رکھنا اور کبھی بھی برے حالات میں بھی مجھے اس چیز کا خیال نہ آئے۔ اب بھی میں دعا میں مصروف ہی تھی کہ عزیز نے اسی دوران امی کو ساری بات بتا دی۔ امی کو بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ بھی مسلسل سعد کو یاد کر کے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ بجا اور جا کر کھولا، کیا دیکھتی ہوں نیلا کھڑی ہے، مجھ پر برہم ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے تم وہاں سے کیوں آ گئی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چل سکتی، یہ شارٹ کٹ راستہ
تمہیں ہی مبارک ہو، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور آئندہ کبھی میرے گھر پر نہیں آنا۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ عزیز ہماری ساری باتیں سن چکا تھا، کہنے لگا باجی جان کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہے گا، میں نے اس مہینے کا منافع آپ کی امی کو دے دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو مہینے پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تقریباً 50,000 کے قریب منافع ہوا ہے۔ اگر آپ کیفیت شاری سے خرچ کریں گی جو آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، بلکہ ہر مہینے میں اس تاریخ کو آپ کو ہر مہینے کا منافع دیا جائے گا، ہر مہینے کا منافع دے جاؤں گا۔ آپ چاہو تو اپنے کاروبار کو وہاں دیکھ بھی سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ سعد کی گئی محنت ہے۔ کبھی بھی وہ ہوٹل میں مجھے دن رات نظر آتا تھا، دن رات برتن دھوتا مصروف ہوتا نظر آتا۔ مجھے اس پر رشک آتا، یہ کتنی محنت کرتا ہے۔ آج اس کی محنت کا صلہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے گا، اور کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے فون کر دیجئے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان پیسوں میں سے پیسے بچا کر اپنی پڑھائی پر بھی خرچ کیجئے گا، اور اپنی بہنوں کو بھی پڑھائی کی تعلیم انسان کی بہت کام آتی ہے، اور تعلیم انسان کو شعور بھی دیتی ہے، غلط راستوں پر چلنے سے بچا لیتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں بھی سعد کی طرح آپ کا بھائی ہوں۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، عزیز بھائی اگر آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا، شاید میں ایسے راستے پر چل جاتی جہاں سے واپس ممکن نہ ہوتی۔ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ہر وقت مدد کی اور آپ کو ہم سے ملا دیا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہی ہو جاتا۔ عزیز نے آگے بڑھ کر مجھے تسلی دی اور کہا، اب میں چلتا ہوں، آپ اماں جی اور بہنوں کا خیال رکھیے گا کہ اب اس گھر کا سارا دار و مدار آپ پر ہے۔ میری بات پر ضرور غور کیجیے گا، اس صورت میں آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر واقعی میں غور کیا تھا، اور اس بات کے 1 مہینے بعد ہی میں نے اپنی بہنوں کا اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا اور خود سلائی کڑھائی کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اسی کے ذریعے ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مجھے یہ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب